غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ۔ نوٹ: 29 ستمبر سن 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مندرجہ ذیل 20 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد تمام فریقوں کے اسے قبول کرنے کی صورت میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا فوری خاتمہ بتایا گیا ہے۔ اس میں یرغمالیوں کو آزاد کرانا، خطے کو غیر مسلح کرنا، انسانی امداد، عبوری حکومت کا قیام اور طویل مدتی ترقیاتی امور شامل ہیں۔ مندرجہ ذیل والا تعمیری نوٹ سمیت اس منصوبے کا مکمل انگریزی متن ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گروپ کروکر سے لیا اور ہم نے باماورا اردو ترجمے میں اسے منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے نتائج جو بھی مرتب ہوں، یہ ایک تاریخی دستاویز ہے، اس لیے جو حضرات دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے امور کا ریکارڈ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی معلومات کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ منصوبے کے 20 نکات درجہ ذیل ہیں۔ تمام فریقوں کے اس معاہدے کو قبول کرنے کے بعد فریقین کی تمام مدرانہ کارروائیاں روک دی جائیں گی۔ اسرائیل اور حماس کی تمام فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کر دی جائیں گی۔ فریقین اپنے اپنے مقام پر رک جائیں گے۔ تمام فضائی توپ خانے اور زمینی تصادم روک دیے جائیں گے۔ نمبر 2: اسرائیل کے اس معاہدے کو قبول کرنے کے بعد 72 گھنٹے کے اندر حماس تمام 48 یرغمالیوں کو زندہ یا مردہ حالت میں اسرائیل کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بدلے میں اسرائیل انہیں 250 فلسطینی قیدیوں کو جنہیں عمر قید سزا سنا دی گئی آزاد کر دے گا۔ نیز 1700 فلسطینی جو 7 اکتوبر سن 2023 سے اسرائیل کی تحویل میں ہیں وہ بھی آزاد کر دیے جائیں گے اور 15 فوت شدہ فلسطینیوں کی لاشیں بھی حماس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ نمبر 3: حماس کے ارکان جو پرامن بقا، باہمت اور ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوں، انہیں مکمل امان دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ نیز حماس کے جو ارکان غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو جو ممالک انہیں لینے کے لیے تیار ہیں وہاں تک انہیں پرامن راہداری دی جائے گی۔ نمبر 4: اس معاہدے کو قبول کرنے کے بعد انسانی امداد کی غزہ آمد پر 19 جنوری سن 2025 کی سطح پر تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ اس میں پانی، بجلی، سیوریج سمیت بنیادی شہری ڈھانچے، اسپتال، بیکریوں کی بحالی، ملبے کو ہٹانے اور سڑکوں کی بحالی کی مشینری اور سازوسامان کی آزادانہ ترسیل شامل ہے۔ نمبر 5: غزہ کو اسلحے اور دہشت گردی سے پاک کر دیا جائے گا تاکہ پڑوسیوں کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ بین الاقوامی نگرانی میں تمام ہتھیار، سرنگوں اور فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی افواج نے اکتوبر سن 2023 کے بعد غزہ کے جن علاقوں پر قبضہ کیا وہ ان سے بترتیب پیچھے ہٹتی چلی جائے گی اور غزہ سے مکمل دستبرداری تک ان علاقوں کا قبضہ عرب فوج پر مشتمل بین الاقوامی استحکام ISF کو منتقل کرتی جائے گی۔ ماسوا ان علاقوں جو خطرے کے مکمل احاطہ تک عارضی سلامتی کے مقصد کے لیے روک لیے جائیں۔ عبوری مقررہ کے طور پر غیر سیاسی فلسطینی فنی ماہرین پر مشتمل ہیئت انتظامیہ روزانہ معاملات کو چلانے اور سلامتی کی نگرانی کے لیے ایک بین الاقوامی مجلس امن کے تحت کام کرے گی جس کی سربراہی صدر ٹرمپ کے پاس ہوگی۔ عرب اور بین الاقوامی شراکت داروں کی افواج پر مشتمل ایک بین الاقوامی سلامتی امن فوج کے قیام کے لیے وہاں متعین کی جائے گی تاکہ دہشت گردی دوبارہ سر نہ اٹھائے اور امدادی سرگرمیوں کی تقسیم پرامن طریقے سے ہو۔ پہلے سے طے شدہ تجویز کے مطابق مثلاً ٹرمپ کا سن 2020 کا منصوبہ امن برائے فلاح و بہبود اور سعودی عرب اور فرانس کی تجویز فلسطینی اتھارٹی بتدریج پیش قدمی کرے گی تاکہ غزہ کا مکمل کنٹرول امن سلامتی کو قائم کرنے کے قابل ہو جائے۔ جدید اور فعال حکمرانی معیارات قائم کرے گی تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے ترغیب پیدا اور غزہ کی بحالی کے لیے امداد میں ذرائع پیدا ہوں۔ نمبر 11: شرق اوسط کے کامیابی کرشماتی شہروں کی طرح ماہرین کی ایک جماعت غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک جامع منصوبہ بنائے گی تاکہ غزہ کو ہائی ٹیک میگا سٹی اور ایک تعمیراتی ہب کے طور پر فروغ دیا جائے اور اسے ایک پرکش یعنی کہ عالمی صحت اور تفریحی مرکز بنایا جائے۔ نمبر 12: فلسطینیوں کو جبری طور پر غزہ سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، البتہ اپنی رضامندی سے رضاکارانہ طور پر جو لوگ منتقل ہونا چاہیں اور غزہ سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں تمام تر ترغیبات کے ساتھ ان کے لیے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 13: مکان، سکولوں، اسپتالوں اور رفع عامہ کے مقامات کی تعمیر کے لیے فنی معاونت، ترجیحی طور پر ملبے کی صفائی اور الیکٹرک کی بحالی کے لیے بین الاقوامی سطح پر فنڈ قائم کیے جائیں گے۔ اسرائیل کو مکمل ضمانت فراہم کی جائے گی کہ غزہ کو اسلحے سے پاک رکھا جائے اور اس کی نگرانی امریکہ، اسرائیل اور ریاستیں مشترکہ طور پر کریں تاکہ دوبارہ کوئی مسلح
ہوا کے ماحول کو خراب نہ کرے۔ عرب ممالک رابطہ کاری اور امداد کی ترسیل کے فرائض سے انجام دیں گے اور بین الاقوامی سلامتی فورسز میں حصہ ڈالے گی اور اس منصوبے کی کامیابی کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلق معمول پر لانے کو یقینی بنائے گی۔ بین الاقوامی مجلس کے تحت ایک وقف فنڈ قائم ہوگا جس میں امریکہ، یورپ یونین، خلیجی ریاستیں اور دیگر غزہ کے ترقیاتی امور کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ساری قوم کا شفاف آڈٹ بھی ہوگا۔ حقوق انسانی کے بین الاقوامی معیار کے مطابق آزادانہ معائنہ کار اس منصوبے کی نگرانی کریں گے اور عبوری دور میں اس صحافیوں اور این او جی کو بھی رسائی حاصل ہوگی۔ خطے کے مکمل غیر مسلح ہونے کے بعد غزہ کی حکمرانی میں حماس کا براہ راست یا بالواسطہ یا کسی کے ذریعے کوئی کردار نہیں ہوگا۔ یہ منصوبہ ایک اصلاح یافتہ فلسطینی اتھارٹی کے تصور کو مدد فراہم کرتا ہے تاکہ مغربی کنارے ویسٹ بینک کے ساتھ یکجہتی اختیار کر کے غیر مسلح فلسطینی ریاست قائم ہو جس کی بنیاد تسلیم شدہ سرحدوں اور سلامتی کے انتظامات پر ہو۔ پرامن، بقا، خوشحالی اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل و فلسطینیوں کے درمیان مکالمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس کا اعلان کرتے ہوئے یہ تصور دیا کہ اس سے عرب اور مسلم ممالک سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان کی تائید حاصل ہونے کی۔ دسمبر سن 2025 کو وزیر اعظم پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا اور وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ذریعے یہ منصوبہ ہمیں موصول ہوا ہے۔ میں نے آدھے گھنٹے کی مہلت مانگی۔ سیکرٹری خارجہ سے مشاورت کی، کچھ اپنے توہمات کا استعمال اور بار اضافی تجویز کی حمایتی تجویز کرتا ہے۔ ساری باتیں اس میں شامل ہیں لہٰذا یہ پاکستانی دستاویز نہیں ہے۔ انہوں نے اسے بڑا بریک تھرو قرار دیا اور کہا پاکستان نے اسے مسلم ملکوں کی مشترکہ مشاورت کے بعد قبول کیا۔ مزید کہا کہ منصوبے کا مقصد غزہ پہ امن قائم کرنا ہے۔